بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں میری بہنوں، پیر والے دن کی خاص تسبیح آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پیر والے دن 30 سیکنڈ نکال کر، آدھا منٹ نکال کر اپنی بھائی کے کہنے پہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ اتنا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، پیر والے دن پورا دن موجود ہے، پورا دن پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، آپ کے حالات ایک دن کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائیں گے۔ ایسا مجرب آزمودہ عمل بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو جس کو میں نے بتایا، جس کسی کو بھی، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں وظائف کے لیے، مسئلے مسائل کے لیے، لیکن میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہ وظیفہ پیر والے دن کا جس کسی کو بتایا ہو اور اس نے مجھے یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میری اپنی ذاتی طور پر میں بتاؤں تو میری بہت سی مشکلات اس وظیفے کو پڑھتے ہی اسی دن حل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اور اب کوئی ایسا پیر کا دن نہیں گزرتا کہ خدا کی قسم میں یہ وظیفہ چھوڑوں، میرا دل نہیں مانتا۔ سب کاموں کو چھوڑ کے میں اس وظیفے کو لازمی پڑھتا ہوں۔ کوئی وظیفہ پیر کو پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن اس وظیفے کو میں لازمی پڑھتا ہوں۔ جب ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا اور مجھے خود بھی بے شمار دولت ملی، پیسہ ملا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے پریشان بہن بھائیوں کو، کیوں نہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتا دوں۔ یہ وظیفہ تمام میرے پریشان بھائی دکھی جو بھی چاہتے ہیں کہ جن کے حالات فوری طور پر بدل جائیں، جن کی زندگیوں میں فوری طور پر پیسہ آ جائے، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، یا بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، یا دنیا کے جس ملک، جس شہر، جس گاؤں گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس ویڈیو کو براہ کرم پہلے تو پورا کمپلیٹ دیکھنا۔ اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، آدھے منٹ کے اندر اندر یہ پورا وظیفہ آپ لوگ بڑے ہی آرام سے، بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ پیر کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ لوگ مانے یا نہ مانے، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو یہ پیر کا وظیفہ بتایا ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے ایک ایک دو دو دن کے اندر اندر میں نے خود دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے صبح پیر کو یہ وظیفہ پڑھا، شام تک اللہ پاک نے ان کی ایسی غیب سے مدد کی کہ انہوں نے جب مجھے بتایا، شکریہ ادا کیا، تو میں خود بھی حیران رہ گیا کہ ایک بندے کو بتایا اس کو فائدہ ہوا، 10 بندوں کو بتایا ان کو فائدہ ہوا، جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا۔ ایسا عمل تو میں نے اس عمل کو فوراً کیا، اور مجھے یقین کرے میں نے پیر کو ایک دن جب سب سے پہلے یہ وظیفہ کیا اور شام تک اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔ اس وظیفے کو آپ لوگ، اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، مراد ہے، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ ہو، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ قرض دار خود قرض معاف کر دیں گے، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ اپنا قرضہ خود ایک دو دن کے اندر اندر ادا کر دو گے۔ آج اگر تنگ دستی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے بیٹھے ہو، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھنا۔ غیبی طریقے سے اگر آپ لوگ سوچتے ہو کہ غیب سے ہماری کہیں سے بس مدد ہو جائے، وہ بھی دولت والے ہاتھ دولت لے کر آ جائیں، تو یہ وظیفہ لازمی پیر کے دن پڑھ لینا۔ پوری دنیا میں آپ لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا، کہیں بھی موجود ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں پیر کا دن آ جائے اور یہ ویڈیو آ جائے اور یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لو اور پیر کے دن گھر موجود ہو، تو اسی دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر کسی وجہ سے اس پیر کو نہ پڑھ سکو تو اگلی پیر کو پڑھ لینا، یعنی کہ اگلے منڈے کو پڑھ لینا۔ اور ایک پیر کو اگر پڑھنا چاہو تو پوری زندگی میں صرف ایک پیر والے دن پڑھ لو، یا چاہو تو آپ لوگ ہر پیر کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ لوگ پوری زندگی میں ایک پیر پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ پوری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلتے رہو گے، اگر مالی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، گھروں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج نہیں کروا سکتے، کیسے کروائیں گے بغیر پیسے کے؟ اپنے حالات
کو بدلیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ تو تمام مسائل کا جو آپ کی جڑ ہے، تمام مسائل کی جو جڑ ہے آپ کی، وہ آپ کے پاس پیسے کا نہ ہونا ہے۔ جیب آپ کی خالی ہے، الماری خالی ہے، گھر خالی ہے، فوراً بھرنا چاہتے ہو تو پیر کو دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، پیر کا دن ہو تو اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آدھے منٹ کا پورا عمل تو آپ لوگ پڑھ ہی سکتے ہوگے۔ کوئی آپ کو بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا نہیں بول رہا ہوں، یا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کوئی مدد کر دو، مجھے کوئی انعام دے دو۔ میں تو آپ کو آپ کے بھلے کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کو یقین آئے، دل مطمئن ہو تو اس وظیفے کو، پیر کو پڑھ کے میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لینا، اور فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ کبھی کسی وظیفے میں نے اتنی گارنٹی نہیں دی جتنی آج کے عمل کی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ویسے تو میں اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو ہمیشہ مجرب اور آزمودہ وظائف بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج کا عمل میں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، اس وظیفے کو کئی مرتبہ، بے شمار مرتبہ پیر والے دن یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ جب بھی میری مالی حالات خراب ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، پریشانی ہو یا نہ ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں۔ اور مجھے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے ایسی ایسی جگہ سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، ایسی ایسی جگہ سے غائبی طریقے سے غائبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ رزق کے میری عقل حیران رہ چکی ہے، آج تک مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ تو سچے دل سے، پورے یقین سے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کہ میری ضرور مدد ہوگی، تو فوراً مدد ہوتی ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پیر والے دن 1 منٹ کا وقت، آدھی سے 1 منٹ کا وقت مقرر کر لینا کہ بس مجھے یہ 1 منٹ تک وظیفہ پڑھنا ہے، اور 1 منٹ تو میں زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں، آپ آدھے پونے منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں کہ چلو آپ 1 منٹ کا وقت نکال لو، اور 1 منٹ آپ لوگ اگر گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ کوشش کرنا گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ گھر ایسی جگہ ہے پیارے بھائیوں بہنوں کہ جہاں پر تسلی سے، سکون سے، پورے دل سے، اپنی پوری توجہ کو لگاتے ہوئے آپ لوگ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی موجود ہو، کوشش کرنی ہے گھر میں ہو، پابندی نہیں، جہاں کہیں موجود ہو، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا اور آخری سیکنڈ تک ویڈیو برائے کرم دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، ایک ایک وظیفہ سمجھنا بہت آسان سا، 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ پیر والے دن عمل اتنا آسان ہے کہ عمل کرو گے تو آپ لوگ کہو گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے، لیکن آپ لوگوں کو جب اس کے کمالات، فائدے فوری طور پر آنا شروع ہوں گے، فوری طور پر رزق، دولت آپ کے گھر میں، آپ کے پاس آنا شروع ہوگا، تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو جو درود پاک یاد ہو، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تمام دوست احباب بہنیں بھائی، پہلے نمبر پر جو وظیفہ فوراً آپ کو پڑھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ کیا ہوگا، اور آج کے اس پورے عمل کی تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں بس اپنا نام کمنٹس میں لکھیے گا اور ویڈیو کو 1 مرتبہ لائک کر دیجیے گا، تو آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا کریمو کا۔ آج کا پیر والے دن کا عمل جو میں نے اپنے بھائی بہنوں کو اجازت دی ہوئی ہے، اس وظیفے کو جب آپ لوگ پڑھنے لگیں گے، یہ غائبی دولت کا عمل، سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو اس کے فوراً بعد
آپ لوگ یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ یا کریمو کا یہ پہلا وظیفہ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوراً 11 مرتبہ 11 ٹائم یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ جب 11 مرتبہ آپ نے یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو یا کریمو کا وظیفہ پڑھنے کا فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا قادرو۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا قادرو، تیسری بار پڑھ لیں یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ یا کریمو کا وظیفہ 11 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو یا قادرو پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آج کے عمل میں آخری وظیفہ، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی سکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کا پیر کا جو عمل ہے اس میں سب سے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آخری وظیفہ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اس وظیفوں کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب عمل شروع کیا، یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا قادرو پڑھ لیا، تو آخر میں آپ کو جو وظیفہ اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے یہ وظیفہ ہے یا نافیو کا۔ ایک بار پڑھیں یا نافیو، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا نافیو، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا نافیو۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم یا نافیو کا وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم جب یا نافیو کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو پیارے بھائیوں بہنوں اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور فوراً اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے
ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔